بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عرب پتی تھا، مگر جب ماں نے آخری بار پکارا تو وہ خالی ہاتھ رہ گیا، اور جب وہ پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، مگر ماں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو وہ خود سے سب سے بڑا فقیر بن چکا تھا۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، نام تھا آمنہ۔ اس کے چہرے پر وقت کی لکیریں تو بہت تھیں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک باقی تھی۔ وہ چمک تھی امید کی، اپنے بیٹے کی امید۔ آمنہ بیوہ تھی، اس کا شوہر کئی سال پہلے دنیا سے جا چکا تھا۔ اس نے بڑی محنت اور صبر کے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے حمزہ کو پالا تھا۔ وہ اکثر کہتی، یا اللہ، میرے بیٹے کو کامیاب کرنا، بس یہی میری دنیا ہے۔ حمزہ بچپن میں بہت ذہین تھا، مگر گھر میں غربت اس قدر تھی کہ کئی دن ایسے بھی آتے جب صرف پانی سے گزارا کرنا پڑتا۔ آمنہ اپنے بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی تھی۔ وہ خود فاقہ کر لیتی، مگر اس کے لیے روٹی کا انتظام ضرور کرتی۔ ایک رات حمزہ نے پوچھا، امی آپ نے کھانا کھایا؟ آمنہ مسکرا کر بولی، بیٹا ہاں، میں نے کھا لیا، تم فکر نہ کرو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ 3 دن سے بھوکی تھی۔ وہ رات کو اٹھ کر سجدے میں جاتی اور روتی، یا اللہ، میرے بیٹے کو وہ مقام دے کہ اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ نے سخت محنت کی اور ایک دن شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ گاؤں والے کہتے، آمنہ تمہارا بیٹا بڑا آدمی بنے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیتی، بس اللہ کا کرم ہے۔ آمنہ نے اپنی آخری زیور بھی بھیج دیا تاکہ حمزہ کوئی پڑھائی جاری رہ سکے۔ شہر جا کر حمزہ کی زندگی بدلنے لگی، نئے دوست، نئی سوچ، نئی دنیا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے کم بات کرنے لگا۔ پہلے وہ روز فون کرتا تھا، پھر ہفتے میں ایک بار، پھر مہینے میں، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ چند سال بعد حمزہ ایک بڑی کمپنی میں افسر بن گیا۔ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ اور ہر آسائش تھی، مگر اس کے دل میں ماں کی محبت کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے پوچھا، یار تمہاری فیملی کہاں ہے؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس ایک بوڑھی ماں ہے گاؤں میں، وہی خوش ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ میری جنت ہے۔ ادھر گاؤں میں آمنہ روز دروازے پر بیٹھتی، راہ دیکھتی، ہر گزرنے والے سے پوچھتی، کیا تم نے میرے حمزہ کو دیکھا؟ لوگ کہتے، وہ تو بڑا افسر بن گیا ہے۔ آمنہ خوش ہو جاتی، مگر دل کے کسی کونے میں درد رہتا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مگر حمزہ دنیا کی چمک میں یہ سب سبق بھول چکا تھا۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی، آمنہ بیمار تھی، بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، یا اللہ، ایک بار میرا بیٹا آ جائے، بس ایک بار۔ مگر دروازہ نہ کھلا۔ کیا حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ کیا ماں اسے معاف کرے گی؟ کیا وہ وقت پر واپس آ سکے گا؟ یہ بات یا بہت دیر ہو جائے گی؟ بارش تھم چکی تھی، مگر آمنہ کے گھر کی چھت سے اب بھی پانی ٹپک رہا تھا، اور اس کے دل سے امید۔ آمنہ کئی دنوں سے بیمار تھی، نہ کوئی تیماردار، نہ کوئی سہارا۔ وہ کمزور آواز میں خود سے کہتی، میرا حمزہ ضرور آئے گا، وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ حمزہ اپنی چمکتی ہوئی دنیا میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ماں کی خاموش چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اچانک ایک دن حمزہ کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک کمزور آواز آئی، بیٹا، میں تمہارے گاؤں کا امام بول رہا ہوں، تمہاری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر ملنا چاہتے ہو تو فوراً آ جاؤ۔
حمزہ کا دل ایک لمحے کے رک گیا۔ امی، بیٹا دیر نہ کرنا۔ حمزہ نے فوراً گاڑی نکالی۔ راستے میں بارش کی بوندیں شیشے پر پڑ رہی تھیں اور اس کے دل پر ندامت، ہر موڑ پر اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ وہ دن جب آمنہ نے خود بھوکی رہ کر اسے کھلایا، وہ راتیں جب وہ سجدے میں اس کے لیے دعائیں مانگتی رہی، وہ لمحے جب وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یا اللہ، بس ایک بار میری امی کو سلامت رکھ دے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کے گھر کے باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا۔ آمنہ چارپائی پر لیٹی تھی، سانسیں مدھم تھیں۔ حمزہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ امی، امی میں آ گیا، مجھے معاف کر دیں۔ آمنہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ حمزہ میرا بیٹا۔ حمزہ زاروں قطار رونے لگا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ آمنہ نے کانپتے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ماں اپنے بچوں سے ناراض نہیں رہتی۔ یہ سن کر حمزہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اور زور سے رونے لگا۔ آمنہ نے آخری سانسوں میں کہا، بیٹا ہمیشہ نماز پڑھنا اور کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھنا۔ یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ مگر آمنہ کی سانسیں رک چکی تھیں، وہ جا چکی تھیں ہمیشہ کے لیے۔ گاؤں میں جنازہ اٹھا۔ حمزہ اپنی ماں کے جنازے کے پیچھے ننگے پاؤں چل پڑ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، امی ایک بار مجھے آواز دے دیں، میں سب چھوڑ دوں گا، بس ایک بار۔ مگر اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اس دن کے بعد حمزہ کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ غریبوں کی خدمت شروع کر دی۔ ہر بوڑھی عورت میں اسے اپنی ماں نظر آتی۔ وہ ان کے قدم چومتا، ان کے لیے کھانا لاتا اور ہر رات روتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ، میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حمزہ کو یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی، اتنی دیر کہ وہ اپنی جنت کھو چکا تھا۔ دنیا کی ساری دولت بھی اس ایک لفظ کا بدلہ نہیں ہو سکتی جس کا نام ہے امی۔ ماں باپ کی قدر زندہ ہوتے ہوئے کریں۔ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، اصل کامیابی والدین کی رضا میں ہے۔ ایسا کام نہ کریں جس پر آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ والدین کی عزت کریں، آپ کی بھی عزت کی جائے گی۔ جو گڑھا آپ اپنے لیے کھودیں گے اس میں آپ نے لازمی گرنا ہے۔ آج آپ کے والدین ہیں، کل آپ کسی کے والدین ہوں گے، اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔